بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دل جوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ علامہ طاہر القادری کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جس میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم اب بھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتا دیکھا تو دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال سے پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کے جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحم نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ اکرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ کچھ۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ کہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے، لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، پھر
میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ 1 ماہ کی مسافت کے روم میں میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ تعلیم بنا دیا گیا، لہٰذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے وہ، اور میرے لیے مالی غنیمت حلال کر دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کیا تھا۔ بھی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔